أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے اپنی رقم فرمودہ اعجازی تالیف اعجاز المسیح کا ذکر کرتے ہوئے مجلس میں ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ کتاب بظاہر کوئی عجیب اور اعجاز نظر نہ آتی ہو، مگر اس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ جب ہم نے مہوتسو کے لیے مضمون لکھنا شروع کیا تو ہمارے ایک دوست نے اپنے خیال کے موافق کچھ خوشی ظاہر نہ کی، مگر خدا تعالیٰ نے الہاماً خوشخبری دی کہ وہ مضمون بالا رہا۔ چنانچہ یہ اشتہار جلسے سے پہلے ہی شائع کر دیا گیا۔ آخر جب وہ جلسہ میں پڑھا گیا تو اس کی عظمت اور اس کے حقائق کو سب نے تسلیم کیا، یہاں تک کہ لاہور کے انگریزی اردو اخبارات نے اس کے بالا رہنے کا اعتراف کیا۔ اسی طرح پر جب یہ کتاب یعنی اعجاز المسیح شائع ہو کر باہر نکلے گی تب پتہ لگے گا۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو دہلی سے عطر لانے کے لیے کہا، وہ کہنے لگا کہ جب میں عطار کی دکان پر گیا تو جو عطر وہ دکھاتا تھا میں اس کو ہی واپس کر دیتا تھا۔ آخر عطار نے کہا، میاں تم یہاں دکان میں بیٹھے ہو، تمہیں پتہ نہیں لگتا، جب دکان سے باہر لے جاؤ گے تب اس عطر کی حقیقت معلوم ہوگی۔ چنانچہ جب وہ عطر لے آیا تو اس نے بیان کیا کہ جو گاڑیاں ہم سے پیچھے آتی تھیں ان کے سوار کہتے تھے کہ کس کے پاس عطر ہے، گویا اس کی اتنی خوشبو تھی۔ 31 اکتوبر سن 1901 اس روز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حسب معمول سیر کو تشریف لے گئے۔ راستے میں فونوگراف کی ایجاد اور اس سے اپنی تقریر کو مختلف مقامات پر پہنچانے کا تذکرہ ہوتا رہا۔ چنانچہ یہ تجویز کی گئی کہ اس میں حضرت اقدس کی ایک تقریر عربی زبان میں بند ہو جو 4 گھنٹے تک جاری رہے، اور اس تقریر سے پہلے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی تقریر ایک انٹروڈکٹری نوٹ کے طور پر، جس کا مضمون اس قسم کا ہو کہ 19ویں صدی مسیح کے سب سے بڑے انسان کی تقریر آپ کو سنائی جاتی ہے، جس نے خدا کی طرف سے معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے دنیا میں آیا ہے، اور جس نے عرض ہند میں ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور جس کے ہاتھ پر ہزاروں تائیدی نشان ظاہر ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے جس کی ہر میدان میں نصرت کی، وہ اپنی دعوت بلاد اسلامیہ میں کرتا ہے۔ سامعین خود اس کے منہ سے سن لیں کہ اس کا کیا دعویٰ ہے اور اس کے دلائل اس کے پاس کیا ہیں۔ اس قسم کی ایک تقریر کے بعد پھر حضرت اقدس کی تقریر ہوگی، اور جہاں جہاں یہ لوگ جائیں اسے کھول کر سناتے پھریں۔ سیر سے تشریف لا کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قاضی یوسف علی صاحب نعمانی کو دیکھا اور اندر تشریف لے گئے۔ پھر زور کے وقت تشریف لائے، نمازیں جمع ہوئیں۔ آج اتفاق سے ڈاک میں حکیم محمد اجمل خان صاحب دہلوی کا خط اور ہاضم الملک میموریل فنڈ کے کاغذات آپ کے پاس پہنچے۔ حضور نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ 1 نومبر سن 1901 بروز جمعۃ المبارک حضرت اقدس جری اللہ فیض الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد نماز مغرب حسب معمول رونق افروز ہوئے
ارد گرد خدام ارادت مندی کے ساتھ حلقہ باندھے بیٹھے تھے۔ حضور نے کل کے سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا، مسیح علیہ السلام کے شان میں جس قدر اطراء کیا گیا ہے اور پھر جس قدر ان پر حملے کر کے ان کو گرایا گیا ہے، میں ان دونوں پہلوؤں کو صاف کر کے مسیح علیہ السلام کی شان کو اعتدال پر لانا چاہتا ہوں، اور جو کچھ وہ تھے اسے دنیا کو اطلاع دینا بھی میرا فرض ہے۔ آج میں اس پر بہت غور کرتا رہا کہ عیسائیوں نے جو مسیح کو خدا بناتے ہیں، باوجود خدا بنانے کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی شرارت سے اور حد سے بڑی ہوئی شوخی سے حضرت مسیح کے پیدائش کو ناجائز قرار دیا، اور انہوں نے یہ ظلم پر ظلم کیا کہ ایک تارے کا اور نظر دی ہوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا اور پھر حمل میں نکاح کیا۔ اس طرح انہوں نے شریعت موسوی کی توہین کی اور بائیں حضرت مسیح کی پاک پیدائش پر نکتہ چینی کی، اور ایسے نکتہ چینی جس کو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت مسیح کی پیدائش کو تو بے شک اعتقادی طور پر روح القدس کی پیدائش قرار دیا اور خود خدائی کو مریم کے پیٹ سے پیدا کیا، مگر تعدد ازواج کو ناجائز کہہ کر وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کی اولاد پر کر لیا، اور اس طرح پر خود مسیح اور ان کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش پر حملہ کیا۔ واقعی عیسائیوں نے تعدد ازدواج کے مسئلے پر اعتراض کر کے اپنی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ ہم تو حضرت مسیح کی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں اور اسے سچا اور خدا کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے پیدائش باپ کے بدوں خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی، اور حضرت مریم صدیقہ تھیں۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے کہ حضرت مریم پر اور حضرت مسیح پر جو ان کی تطہیر کرتا ہے۔ اس بات پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا ریب امہات المومنین کا عجیب جواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا انتخاب۔ اس کے بعد پھر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، میں یہ سارے اعتراض جمع کر کے خود حضرت مسیح کی طرف سے جواب دوں گا، اور ساتھ ساتھ نبی کریم کا مقابلہ بھی مسیح سے کرتا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے وہ اعتراض پڑھ کر سنایا جو فری تھنکروں اور یہودیوں نے حضرت مسیح پر کیے ہیں۔ اعظم آباد مرزا خدا بخش صاحب مصنف اصل مصطفیٰ نے اپنی کتاب کا کچھ حصہ سنایا، پھر نماز عشاء ہوئی۔ 2 نومبر سن 1901۔ فرمایا، مجھے تعجب ہے کہ بیچارے ابن سیاد پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ خواہ نخواہ اسے دجال بنایا جاتا ہے، حالانکہ ساری عمر اس سے کوئی شرارت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مسلمان ہو کر اپنی جان دی اور شہید ہوا اور حج کیا۔ مجھے تو یہ ظلم نظر آتا ہے، اور اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اسے رضی اللہ عنہ کہا جائے۔ یہ صرف بلا سوچے سمجھے مورد اعتراض ٹھہرایا گیا ہے۔ اس پر حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال بھی دیا اور بعض کو قتل بھی کیا گیا، مگر ابن سیاد کو آپ نے نہیں نکالا۔ اگر وہ ایسے ہی دجال تھا جیسے کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں تو اسے کیوں چھوڑا گیا؟ حضرت اقدس نے فرمایا، حقیقت میں یہ اعتراض بہت صحیح ہے اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبی الامین کہہ کر کی، اور اس کی ماں بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھی۔ یہ حضرت ابن سیاد رضی اللہ عنہ مظلوم ہیں۔ 3 نومبر سن 1901۔ حسب معمول حضور کے بیٹھتے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور عیسیٰ اور یسوع میں فرق ہے۔ عیسائی کبھی عیسیٰ ابن مریم نہیں بولتے، بلکہ بعض تو برا سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں یسوع ہے، عبرانی میں عین نہیں بولتے، یسوع کہتے ہیں، اور قرآن نے کہیں یسوع کا تذکرہ نہیں کیا۔ انجیل پر کہیں کتاب کا لفظ نہیں بولا گیا۔ اس پر جب یہ آیت پیش کی گئی کہ مسیح نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، تو اس کے لطیف تشریح فرمائی، چنانچہ فرمایا آتانی الکتاب سے مراد فہم کتاب ہے۔ 3 نومبر سن 1901۔ اس روز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حسب معمول سیر کو تشریف لے گئے۔ سیٹھ احمد دین صاحب بھی ساتھ تھے۔ مولوی برہان الدین صاحب جہلمی نے عرض کیا کہ سیٹھ صاحب کا ایک لڑکا تھا
جو فوت ہو چکا ہے، حضور دعا کریں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں دعا کروں گا، مگر ساری باتیں ایمان پر منحصر ہیں۔ ایمان جس قدر قوی ہو اسی قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے حصہ ملتا ہے۔ خدا کے پاس کیا نہیں، اگر ایمان قوی نہ ہو تو انسان خدا سے بدظن ہو جاتا ہے اور پھر تعویذ گنڈے کرنے لگتا ہے اور غیر اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ پس مومن بننا چاہیے۔ دعا کے لیے اصول ہیں، میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی اپنی منواتا ہے اور کبھی مومن کی مانتا ہے۔ اس کے سوا چونکہ ہم تو علیم نہیں اور نہ اپنی ضرورتوں کے نتائج سے آگاہ ہیں، اس لیے بعض وقت ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں۔ پس وہ دعا تو قبول کر لیتا ہے اور جو دعا کرنے کے واسطے مفید ہوتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ جیسے ایک ذمہ دار کسی بادشاہ سے ایک اعلیٰ درجے کا گھوڑا مانگے اور بادشاہ اس کی ضرورت کو سمجھ کر عمدہ بیل دے دے تو اس کے لیے وہی مناسب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ماں بھی تو بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی، اگر وہ سانپ یا آگ کو لینا چاہے تو کب دیتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور تقوی اور ایمان میں ترقی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا ریا کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے اور وہ چونٹی سے بھی باریک چلتی ہے۔ ہر تحسین اور توہین میں ریا کا ایک شعبہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ مومن کو چاہیے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی نیکی اور فائدہ پہنچے، اگر وہ اس کی تحسین سے پہلے خدا کی تعریف نہیں کرتا تو یہ بھی ریا میں داخل ہے۔ ایسا ہی کسی تکلیف یا بدی کے وقت ضروری ہے کہ خدا کی حکمت کو مد نظر رکھے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں، اگر اس شاخ کا ہو پاک دامن، یقین سمجھو کہ ہے تریاق دامن، مگر مشکل یہی ہے درمیان میں کہ گل بے خار کم ہے بوستان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔